أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم
يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم فكانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العلي العزيز الحكيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد درود بڑے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کا آغاز اولاً کلام خدا سے ہو چکا ہے۔ تمام مومنین اہل محلہ سے گزارش ہے کہ احمد ہال نظر خانے میں تشریف لے آئیں۔ مجلس شبیر جنت سے بھی آگے تھی کہیں، مجلس شبیر جنت سے بھی آگے تھی کہیں، خلد سے گزرا تو میں فرش عزا تک آ گیا۔ مجلس شبیر جنت سے بھی آگے تھی کہیں، خلد سے گزرا تو میں فرش عزا تک آ گیا۔ میں ملتمس ہوں جناب محمد مہندی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں کلام پیش کریں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ نہ کرو دشمنی اے لوگوں محمد کی آل سے، نہ کرو دشمنی اے لوگوں محمد کی آل سے، یزید کا وجود مٹ گیا لڑ کر علی کے لال سے، یزید کا وجود مٹ گیا لڑ کر نعرہ صلوات۔ کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا،
نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا کہ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، اور یہ صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین۔ نعرہ صلوات۔ کہ علی کو فتح بدر و حنین کہتے ہیں، حسن کو قلب محمد کا چین کہتے ہیں، وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، خدا کے صبر اور رضا کو حسین کہتے ہیں، نعرہ صلوات۔ اگر ہم اس کے ساتھ چلے، یہ تھے جناب محمد مہدی صلی اللہ علیہ وسلم جو بارگاہ مولا میں کلام پیش کر رہے تھے، 4 مصرعے، پھر اس کے بعد میں اگلے شاعر کو آواز دوں گا۔ مولانا صاحب میرے خیال سے راستے میں ہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ کہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کرو تو تمہاری ہے کربلا، ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کرو تو تمہاری ہے کربلا، اور جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہیں آیتیں، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا، جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہیں آیتیں، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ میں ملتمس ہوں جناب الطاف عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں کلام پیش کریں۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ کہ اگر جہاں میں غم کربلا نہیں ہوتا، غموں کا ذوف تو ہوتا ایسا نہیں ہوتا، اور وہاں خیال محمد میں آ رہے ہیں حسین، جہاں خدا کے سوا دوسرا نہیں ہوتا، وہاں خیال محمد میں آ رہے ہیں حسین، جہاں خدا کے سوا دوسرا نہیں ہوتا۔ اور حیدر کو چھوڑ کر جو بنائی ہیں پیشگاہ، محشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا، اور ان پہ تو کر رہا ہے بھروسہ کمال ہے، جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کرا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ یہ کچھ مصرعے ہیں، ساتھ فرمائیں کہ اے عزاداروں غضب تم نے یہ کیسا کر دیا، فاطمہ زہرا کے دل کو پارا پارا کر دیا۔ ویڈیو فوٹوگرافی جھالریں اور جھنڈیاں، غم کے ان ایام میں کیا کیا تماشا کر دیا، اور نوحہ خانی کرتے کرتے ایکٹنگ کرنے لگے، اور اس پہ خوش فہمی کہ ہم نے کام اچھا کر دیا، اور رات بھر سینہ زنی اور صبح کو ترک نماز، مقصد شبیر کو کس درجہ ہلکا کر دیا، شاہ کا ماتم رقص کے انداز میں کرنے لگے، اس عبادت کو بھی آخر کار رسوا کر دیا۔ سر جھکائے سوچتا ہوں کاش مولا بخش دیں، کیا ہمیں کرنا تھا اتھر اور یہ کیا کر دیا۔ نعرہ صلوات۔ صاحب جو بارگاہ مولا میں بہترین انداز میں اور بہترین لب و لہجے کے ساتھ کلام پیش کر رہے تھے، میں اگلے شاعر کو آواز دینے سے پہلے ایک مطلع اور دیکھیے درخواست الطاف صاحب لکھے گا، ابھی بٹے صاحب لکھے گا کہ خود ہی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، خود ہی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، اور شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں،
کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے۔ اور عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، خود ہی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے۔ دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، اور شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ میں ملتمس ہوں جناب ولی آبدی محمد صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں کلام پیش کریں پر محمد و آل محمد۔ مسلم ہو گر ادا کرو قیمت نماز کی، مسلم ہو گر ادا کرو قیمت نماز کی، بس ماتم حسین ہے اجرت نماز کی، بس ماتم ہے حسین ہے اجرت نماز کی۔ خورشید میری ماں کو جزا دے اے خدا، خورشید میری ماں کو جزا دے اے خدا، ماتم کے ساتھ ڈال دی عادت نماز کی، ماتم کے ساتھ ڈال دی عادت نماز کی، کہ مجھے حقیر نہ سمجھے ہوس کے کارندے، مجھے حقیر نہ سمجھے ہوس کے کارندے، میرے مزاج میں اگر خودسری نہیں ملتی، میرے مزاج میں اگر خودسری نہیں ملتی، میں ایک قطرہ ہوں وہاں کا خادم ہوں، میں ایک قطرہ ہوں وہاں کا خادم ہوں، جہاں سمندروں کو نوکری نہیں ملتی، جہاں سمندروں کو نوکری نہیں کہ نبی نبی سکھا کے گئے تھے نعرہ صلوات، نبی سکھا کے گئے تھے تبھی سلام کہا، علی کو ہم سے اجازت ملی سلام کہا، بروز حشر خدا شاعروں سے پوچھے گا، بروز حشر خدا شاعروں سے پوچھے گا، بتاؤ تم نے علی پر کوئی سلام کہا، بتاؤ تم نے علی پر کوئی سلام کہا۔ نعرہ صلوات، نعرہ صلوات۔ محمد و آل محمد صلوات۔ میں ایک جو ہے وہ بہرحال عرب الاول ہے تو لہٰذا مدینے کی واپسی اہل حرم کی ہوئی ہے تو لہٰذا اس کے اعتبار سے، اور اس سے پہلے مولانا پھر رستے میں تشریف لا رہے ہیں، ایک مسئلہ اور وہ اشار طرف دیکھیے گا الطاف صاحب ایان صاحب آپ بھی لوگ بھی دیکھیے، متوجہ رہیے میری طرف دیکھیے گا۔ جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، دیکھیے تھا بھائی، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے،
طلبگار نہیں ہے ہرگز وہ بشر صاحب کردار جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے ہرگز وہ بشر صاحب کردار نہیں ہے. دیکھیے یہ شعر بڑا اہم شعر ہے کہ سودا ہے دلوں کا چہرے نہ سوارو کہ سودا ہے دلوں کا چہرے نہ سوارو بھئی یہ شہر نبی مصر کا بازار نہیں ہے یہ شہر نبی مصر کا بازار نہیں ہے اور ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد بھئی وہ لوگ ڈرے جن کا مددگار نہیں ہے وہ لوگ ڈرے جن کا یا علی وہ لوگ ڈرے جن کا مددگار نہیں ہے جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے. محمد والے محمد صلوات. جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہوں ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ خانہ مجہول میں تشریف لے آئیں. مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. ایک اور بلند ترین صلوات محمد والے محمد پر. دیکھیے عطا بھائی مدینے کو رخصتی ہے اہل حرم کی علیہ السلام کی, اسی میں جناب سکینہ کے بہن وطن جانے والوں کلام ہے. جب رہا شام کے زنداں سے ہوئے اہل حرم کیا خوشی ہوتی دوبارہ ہوا سادات کا غم جس کو ارمان رہائی تھا ہوئی وہ بے دم تربت بالی سکینہ پا بپا تھا ماتم سن کے فریادوں فغاں ساسر کی جاتی تھی سسکیاں لے
صداتی تھی وطن جانے والوں مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو میں کیسے رہوں گی یہاں پر ہے میں کیسے رہوں گی یہاں پر یہاں ہے بھلا کون میرا مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو نہ یوں چھوڑ کر جاؤ اماں مجھے شامیوں کے سہارے نہ یوں چھوڑ کر جاؤ اماں مجھے شامیوں کے سہارے رے یتیمی کی ماری ہوئی کو ستایا بہت ظالموں نے کہیں شمر پھر آ نہ جائے تمہیں واسطہ سیدہ کا مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو سنا ہے کہ واپس ملے ہیں تمہیں شمر سے میرے گوہر ارے بھلا کیا کرو گے تم ان کا اگر رہ گئی میں یہاں پر انہیں بھی امانت سمجھ کر یا دفنا دو زندان میں مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو میں التماس کرتا ہوں جناب محمد رضا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور برکم علم میں سلام پیش کریں پر محمد والے محمد صلوات درود پڑھ دیا سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے سلام اس پہ جو
زحمت کش سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت میں جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا، علی کے لہجے میں سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو، خیمے تو جل گئے بی بی، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پاک سوتی تھی اب کہاں بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام، ابھی کلیج میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں درندوں میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈے، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈے، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں
ڈھونڈے نہ ایک طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے خود بھی اجڑی نہیں لعینوں میں انسانیت خدا حافظ درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ شریک کے حق درود و سلام پیغمبر سلام سید لولاک کے لٹے گھر پر سلام تم پہ رسول و بطول کے پیاروں سلام مہر امامت کے گرد سیاروں سلام محسن اسلام خستتاً لاشوں سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشوں بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے مجلس سے گزارش ہے مقصد حسینی حرم میں تشریف لے آئے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے اس سے ہمارا مجلس کا چند میں سے ساتھ ہونا ہے کہ علی وسیع ہے ولی ہے علی امام بھی ہے علی وسیع ہے ولی ہے علی امام بھی ہے علی سخی ہے جری ہے علی اظام بھی ہے علی سخی ہے جری ہے علی اظام بھی ہے علی کا نام مٹانے کی بات مت کرنا علی کا نام مٹانے کی بات مت کرنا علی کے نام سے باقی خدا کا نام بھی ہے علی کے نام سے باقی خدا کا نام بھی ہے رفیق گردش و لیل و نہار شمس و قمر رفیق گردش و لیل و نہار شمس و قمر علی کے ہاتھ میں قدرت کا سب نظام بھی ہے علی کے ہاتھ میں قدرت کا سب نظام بھی ہے اور فضیلتوں کا علی سے کیا گیا آغاز فضیلتوں کا علی سے کیا گیا آغاز فضیلتوں کا علی پر ہی اختتام بھی ہے اور وہ جس کے دل میں نہیں ہے ولائے مولا علی نمک حرام ہی تھوڑی نسب حرام بھی ہے وہ جس کے دل میں نہیں ہے ولائے مولا علی نمک حرام ہی تھوڑی نسب حرام بھی ہے آئیے میں نہیں مثلوں کے ذریعے سایہ گزاروں علی جناب مولانا سید رضا حسین رضوی صاحب سے کی وہاں مجلس کو خطاب کریں آواز بلند نعرے صلوات سورۃ مبارکۃ الفاتحہ انعمت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی لا یبلغ مدته القائلون ولا یحصینا ما العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون
الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على بشير النذير ولا سراج المنير ولا رحمة للعالمين العبد المؤيد ورسول المسدد ونبي المحذب أبي القاسم محمد صلى على محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله دائم إلى الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال امام حسن عسکری علیہ السلام علامات المؤمن خمسہ الصلاة 51 وزیارت 40 وتختم بالیمین وتغفر الیمین بالسجود والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات بھیجے محمد عزیزان گرامی، خمسہ مجالس کی یہ آج 5ویں اور الوداعی مجلس ہے، جس میں عنوان جو چنا گیا تھا وہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام اور حجت خدا کی حفاظت۔ اسی عنوان کے تحت ان مجالس میں ہماری اور آپ کی گفتگو رہی۔ عزیزان گرامی، ظاہر ہے آج الوداعی مجلس بھی ہے اور اس حدیث کو بھی پائے کمال تک پہنچانا ہے، اور اس حدیث کی تشریح آپ کی خدمت میں پوری تو نہ ہو سکی، لیکن کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی۔ یہ حدیث اس لیے چنی گئی تھی، تفسیر امام حسن عسکری اس لیے چنی گئی تھی کیونکہ یہ شہادت کی آخری تاریخ تھی۔ اسی وجہ سے یہ عنوان چنا گیا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے امام کا تذکرہ بھی ہو جائے، اور امام کی طرف جو منسوب ہے تفسیر امام حسن عسکری اس پر تھوڑا تذکرہ بھی ہو جائے۔ بہت ہی مشہور تفسیر ہے کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری تفاسیر کے اندر ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب امام اس تفسیر کو لکھ رہے تھے اور امام آرام کرنے لگتے تھے یا آپ کو ہلکی سی نیند آ جاتی تھی اور آپ آرام فرماتے تھے تو جو قلم رکھا ہوتا تھا وہ خود بخود لکھنے لگتا تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے اس تفسیر کی اہمیت کا، کہ پروردگار عالم بتانا یہ چاہتا تھا کہ اگر ہمارا ولی، ہمارا نائب حجت خدا اس وقت جو آرام فرما رہا ہے تو اس کے مقصود کیا ہے؟ اس کا مقصود ہمارا ہی مقصود ہے اور میرا مقصود اس کا مقصود ہے۔ درود بھیجے محمد وآل۔ اس لیے یہ تفسیر بڑی اہمیت کی حامل تھی، اور جس میں آپ کی خدمت میں نے بتایا تھا کہ یہ تفسیر جو شروع ہو رہی تھی سورہ بقرہ کی پہلی آیہ کریمہ سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بات یہاں سے چلی تھی۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے کہ جو کوڈ ورڈ ہیں پروردگار عالم کی طرف سے ہیں، اور یہ ورڈ معصومین جانتے ہیں، انبیاء جانتے ہیں، اور خاصان خدا اس کے معنی کو جانتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اسی صورت سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جگہ پر اور کوڈ ورڈ آیا ہے، الف کاف ہا یا عین صاد، اس کے متعلق بھی یہ بھی حروف مقطعات میں سے۔ لیکن جہاں کے اوپر پوچھا گیا معصوم سے، دریافت کیا گیا، تو وہاں پر معصومین نے اس کی تشریح کی ہے۔ شہزادی زینب تفسیر فرما رہی ہیں، سوچئے، اور مولا علی تشریف لے آئے۔ جیسی تشریف لائے کہا بیٹی کیا پڑھا رہی ہیں؟ کوفے میں۔ کہا بابا تفسیر قرآن پڑھا رہی ہیں، تفسیر کر رہی ہیں۔ کہا کہاں پر پہنچی؟ کہا یہاں پر پہنچے، کاف ہا یا عین صاد۔ صحیح ہے؟ کہا اچھا کیا تشریح ہے اس کی؟ کہا بابا آپ آ گئے ہیں تو آپ ہی ارشاد فرمائیے، آپ سے بہتر کون فرمائے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کاف سے کربلا،
ہے سے ہلاکت، یہ سے یزید، سواد سے صبر حسین۔ درود بھیجے محمد وال۔ آپ نے اندازہ لگایا، اور کیا؟ اس کی تفسیر پوچھ لی تو اس کی تفسیر سامنے ہے، نگاہوں کے سامنے ہے بالکل۔ کس کو نہیں پوچھا؟ عرب تھے، جاہل تھے، جتنا چاہتے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ وہاں تو اعلان ہو رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تخرجوا، پوچھ لو اس کے قبل کہ ہم کو کھو بیٹھو۔ یہاں تو اعلان ہو رہا ہے، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے سر میں بال کتنے ہیں۔ اب آپ سوچئے سر میں بال کتنے ہیں، اس کا اگر پتہ چل جائے سر میں 10,000 بال ہیں، 1,00,000 بال ہیں، اس کا کیا علمی فائدہ ہو جائے گا؟ کہیے اس کا علمی فائدہ کیا ہوگا؟ لیکن ظاہر ہے کہ جاہل نہیں جانتے تھے کہ ان سے ہم کو کیا پوچھنا چاہیے، جبکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کی راہوں کا جاننے والا ہوں۔ صحیح ہے، زمین سے زیادہ آسمان کی راہوں کا میں جاننے والا ہوں۔ پوچھ سکتے تھے، معلوم کر سکتے تھے جو معلوم کرنا چاہیے تھا۔ اگر آج دنیا معلوم کر لیتی تو بہت سے انکشافات اور ہو جاتے آپ کے سامنے، اور آپ کے سامنے آ جاتے۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ تفسیر حروف مقطعات سے شروع ہوئی تھی، جس میں الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک کا اشارہ ہے ادھر، صحیح ہے، وہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اشارہ ادھر ہے، اور کر رہے ہیں وہ، اور مقصود یہ ہے، صحیح ہے، وہ اشارہ کر کے مقصود ادھر ہے۔ یہ بتایا گیا عربوں میں اور تفسیر کے اندر، جب اشارہ دور کا کیا جاتا ہے تو اس سے مراد لیا جاتا ہے کہ وہ کتاب سے مراد پروردگار عالم کی ذات اور اس کے بھیجے ہوئے احکام ہیں، کیونکہ جتنے بھی احکام آئے ہیں سب پروردگار عالم نے بھیجے، اور جتنے بھی احکام آئے ہیں وہ لوح محفوظ پر لکھے ہیں، صحیح ہے۔ لوح محفوظ کو کوئی پڑھ نہیں سکتا، وہی پڑھ سکتا ہے کہ جو خاصان خدا میں سے ہو۔ یہ تو اس درجے پر فائز ہے کہ گہوارے میں ہے، لوح محفوظ کی تلاوت کر رہے ہوتے۔ درود بھیجے محمد وآل۔ صحیح ہے۔ اور اس سے پہلے تفسیر میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ جس میں امام نے ارشاد فرمایا لا ریب فی، یہود و نصارہ، اور کر رہے ہیں تم اس پر شک نہ کرو، اس کے اوپر تم اس پر نہ جاؤ شک و شبے میں کہ یہ کون سی کتاب ہے، یہ کس نے کتاب بھیجی ہے، یہ کیسی کتاب ہے، اس پر شک نہ کرو، اس پر غور کرو کہ یہ بھیجی کدھر سے گئی، ادھر سے آئی ہے، تو تم اس میں شک و شبہ۔ جس صورت سے ہم نے تورات کو بھیجا، جس صورت سے ہم نے انجیل کو بھیجا، ان کتابوں کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کتابوں میں پہلے ہی ذکر کر دیا کہ اس کے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، جو کتاب لے کر آئے گا، صحیح ہے، ہم نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا، اور اعلان کرنے کے بعد تمہارے علماء کو بتا بھی دیا تھا، تمہارے علماء تورات و انجیل میں اس کا نام دیکھ بھی چکے تھے، پھر اس کے بعد شک کر رہے ہو کہ یہ کون سی کتاب ہے۔ یہ تمہارا شک کرنا بیجا ہے، یہ کتاب پروردگار عالم کی طرف سے بھی ہے، اور پروردگار عالم نے بھیجی ہے، کتاب بھی پروردگار عالم نے بھیجی ہے، اور اس کتاب کا سنانے والا بھی پروردگار عالم کی طرف سے آیا ہے۔ درود بھیجے محمد وآل۔ عزیزان گرامی، یہ ہے تفسیر کون سی؟ امام حسن عسکری، جو امام نے، جس کی آج یوم شہادت، اندازہ لگائیے امام، وہ امام، ابھی آپ نے دیکھا، ابھی مجلس مہدی گنج میں پڑھ رہا تھا، بہت تیز بارش ہونے لگی، تو ہم نے کہا، وہ لڑکے کہیں گے مولانا اب کیا ہوگا، اب تو بارش ہو رہی ہے، اب کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا اب اور زور سے ماتم ہوگا۔ کہے ہیں یہ کیسے؟ ہم نے کہا یہ بارش روایات کے اندر آیا ہے۔ بھئی آپ یہ بتائیے، پورا محرم بارش میں ہوا، کیا محرم رک گیا؟ صحیح ہے، کیا مجلسیں رک گئیں؟ کیا ماتم رک گیا؟ ایسے لوگوں میں کہ جہاں باڑھ آئی ہوئی تھی، جہاں طوفان آیا ہوا تھا، ان لوگوں نے راستہ نہیں تھا، کشتیوں کے اوپر بیٹھ کر ماتم کرتے ہوئے کربلا پہنچے۔ دیکھا نہیں دیکھا؟ اپنے ویڈیو میں آپ نے دیکھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے، جو قوم آگ پر چل کے ماتم کر لے تو پھر یہ پانی کیا رہ جاتا ہے۔ درود بھیجے محمد وآل۔ آگ سے زیادہ کچھ ہو سکتا ہے؟ آگ سے زیادہ کچھ ہو سکتا ہے؟ جو قوم آگ کو گلزار بنا دے، اس کے لیے پانی کیا حقیقت رکھتی؟ سلیم میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، یاد ہوگا آپ کو ایک سال دریا والے عالم میں کیسا پانی برس رہا تھا، یاد ہے آپ کو؟
ہم لوگ ادھر سے پل سے سنیے گئے تو تھوڑا پانی تھا، جب چلے گئے اور جب وہاں پہنچ گئے تو ایسا پانی برسا، یعنی سارا مجمع، اتنا بڑا مجمع دریا والے عالم میں 8 تاریخ میں، پورا مجمع جیسے لگ رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے جو ہے لائٹنگ لگا دی گئی ہے، یو 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 یو، ایسا قیامت کا پانی برس رہا تھا، آپ سوچ لیجیے۔ لیکن جو پانی جھوم جھوم کے برس رہا تھا وہ حسینی جھوم جھوم کے ماتم کر رہے تھے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد، سب مل کے درود بھیجے محمد وآل۔ جوش کا ایک شعر یاد آ گیا ہے، آپ کو سناتے ہوئے آگے بڑھے تاکہ اذان سے پہلے مجلس کو ختم ہی کرنا ہے، صحیح ہے؟ اس سے پہلے تاکہ آپ تابوت بھی اٹھا سکیں وقت سے پہلے، مد نظر رکھتے ہوئے۔ ہر چند یہ اہل جور نے چاہا یہ بارہاں، ہر چند یہ اہل جور نے چاہا یہ بارہاں، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا، باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا۔ اور جوش کہہ رہے ہیں، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا۔ آج علم اٹھا رہے ہیں نا، آپ سنیے، اسی کے لیے سنا رہا ہوں۔ ہر چند یہ اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا۔ عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔ سب مل کے درود بھیجے محمد آپ نے اندازہ لگایا؟ اور کر رہے ہیں؟ اس سے آپ اندازہ لگائیے، غور کیجئے۔ تو یہ بارش کا کوئی اثر ان لوگوں پر ہوتا ہے، موسم کا اثر ان لوگوں پر ہوتا ہے جو موسمی جانور ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ موسمی جو جانور ہوتے ہیں ان پر ہوتا ہے کہ برسات ہوئی تو ٹٹر ٹٹر، آپ نے دیکھا ہے کرنے لگتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، اور یہ کالے کپڑے پہننا بدعت ہے۔ اور کر رہے ہیں؟ اور کر رہے ہیں؟ آپ کو ایک مثال دے دیں اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے۔ یہ اثر جو موسمی جانور ہوتے ہیں ان پر ہوتا ہے برسات کا، اور اس کا اور اس کا جو نقلچی بندر ہوتے ہیں ان پر اثر ہوتا ہے، صحیح ہے؟ نقلچی ہماری انجمنوں کے نام رکھنے لگے، جو نام ہے انہی سے مل مل کے رکھ رہے ہیں۔ ارے نام تو قاعدے کے رکھو کہ کم از کم میدان میں ٹھہرنے والوں کے رکھو، نام ان کے رکھ رہے جو بھگوڑے ہیں، اور کہہ رہے جو کسی میدان میں ٹھہرے نہیں، نام بھی اچھے اچھے رکھے جاتے ہیں کہ بھئی اس کا اثر پڑے۔ لیکن بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، غور کریے کہ محرم جیسے ہی شروع ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، فتوے آنا سعودی عرب سے شروع ہو جاتے ہیں، کیا علم دیکھنا بدعت ہے، اور ماتم کرنا بدعت ہے، کالے کپڑے پہننا بدعت ہے، یہ بدعت ہے، اور فتووں کی بھرمار شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب موسمی یہ میڈک جو ٹٹر ٹرایا کرتے ہیں اور بولا کرتے ہیں، آپ غور کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مثال دے رہا ہوں، لوہار کو، لوہار جب کوئی راڈ کاٹتا ہے، بڑی ریلنگ کاٹتا ہے، بڑا راڈ کاٹتا ہے، تو اس کا آپ نے دیکھا ہوگا ہتھوڑا کتنا ہیوی ہوتا ہے۔ جو پٹریاں ہوتی ہیں جو کاٹی جاتی ہیں، جو بنائی جاتی ہیں، اس کا ہتھوڑا بھی اسی حساب سے ہوتا ہے۔ دنا دن مارا اور وہ پٹری کٹ گئی، وہ لمبی سلاخیں اور وہ سب سریا کٹ جایا کرتی ہے، صحیح ہے؟ سونار کو بھی دیکھا ہوگا آپ نے، سونار کا جو ہتھوڑا ہوتا ہے وہ لوہار والا نہیں ہوتا ہے، صحیح ہے؟ وہ چھوٹا سا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ وہ چھوٹا سا لیا ہے، 10 گرام سونا ہے، ٹٹر ٹٹر دھیرے دھیرے، آپ نے چوک میں دیکھا ہوگا جب جہاں ورق ٹوٹے جاتے ہیں ٹٹر 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 آواز آ جائے، وہ لوگ لوہار کا اگر لے تو وہ چاندی اڑ جائے، جو اس کے اندر رکھتے ہیں بڑھانے کے لیے ورق بنائے جاتے ہیں، وہ بالکل چھوٹی سی ہتھوڑی ہوتی ہے، دھیرے 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 مار رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں اس کو، اور پھیلا رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں۔ اگر یہ لوہار والا ہتھوڑا اس پر مار دیں تو سب کا سب اڑی جائے، صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ اور کر رہے ہیں؟ تو سونار چھوٹی سی ہتھوڑی لے کر دھیرے دھیرے مارتا ہے تاکہ اس کے سونے کے پتھر کو بڑھائے اور بڑا کرے، پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لوہار صاحب کے پاس آپ چلے جائیے کہ یہ بھیا کیا کر رہے ہو، اتنا بھاری ہتھوڑا لے کے، سونار صاحب والی ہتھوڑی سے لے کے مارو اور آ کر اس کو توڑو تو کہے گا، ہنسے گا مولانا صاحب اتنا بڑا لوہے کا راڈ اور آپ کہہ رہے ہیں سونار کی ہتھوڑی لے کر کاٹو،
تو سونار کی ہتھوڑی یہاں نہیں چل سکتی، یہاں پر بڑا سا ہتھوڑا لینا پڑتا ہے، جب کاٹا جاتا ہے، جب توڑا جاتا ہے۔ اور یہاں سونار صاحب سے کہہ دو کہ آپ ان کا ہتھوڑا لے آئیے، لوہار صاحب والا تو وہ یہاں نہیں چل سکتا ہے۔ تو ہر ہتھوڑا، ہر چیز الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ آپ سمجھ گئے میں کہنے کیا جا رہا ہوں؟ جو سمجھدار ہے سمجھ گئے ہیں، سمجھدار والوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، اسی صورت سے جب محرم کا چاند نکلتا ہے، غور کر رہے ہیں، محرم کا چاند نکلتا ہے، یہ ہزاروں فاتوے جو سال بھر دیا کرتے یہ حرام ہے، کالے کپڑے حرام ہے، تعزیہ دیکھنا حرام ہے، رونا حرام ہے، جتنے یہ ہوتے ہیں ان کی مثال اس سونار جیسی ہوتی ہے، ٹک 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 کر کے یہ فتوے دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے مثال دی جاتی ہے 100 سونار کی 1 لوہار کی۔ درود بھیجے محمد، سب مل کے درود بھیجے محمد۔ نعرے حیدری، نعرے سلوات۔ آپ نے غور فرمایا عزیزان گرامی، تو اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا 11ویں امام علیہ السلام کی معجزات کے بارے میں۔ جیسے بارش ہو رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، بارش سے بات آئی، علماء یہود قحط بہت زبردست پڑ رہا تھا سامرے میں، پورے علاقے میں۔ علماء یہود نے کہا موقع اچھا ہے، چل کے بازی مال لو۔ یہ آئے اور آنے کے بعد کہا ہم پانی برسائیں گے۔ تو بھئی جہاں پر قحط پڑ رہا ہو، کچھ اگ نہ رہا ہو، پانی کے لیے ترس رہے ہوں، تو وہ تو دعا کریں گے بھیا جلدی سے کوئی راستہ بتائیے، کیا کریں؟ صحیح ہے، انسان اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے جلدی چاہتا ہے مشکل حل ہو جائے، پرابلم سالو ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہاں آؤ تم لوگ آؤ۔ پورا مجمع جمع کر لیا ان لوگوں نے، مسلمانوں کا جمع کرنے کے بعد میدان میں گئے، کہا آؤ کھڑے ہیں۔ انہی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، جیسے ہی ہاتھوں کا بلند کرنا تھا بادل آنا شروع ہو گئے، اور بادل آئے اور بادل آئے۔ آنے کے بعد خوب پانی برسا۔ آپ سوچیے جہاں سوکھا پڑ رہا ہو، کافی دن سے لوگ مر رہے ہوں، جانور مر رہے ہوں اور کچھ اگ نہ رہا ہو، ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ ارے جو ضعیف العقیدہ تھے، جو ذرا سا دیکھ کر بھٹک جاتے ہیں اور جدھر ہوا چلتی ہے کہ ارے بس عمدہ ہے مال، چلو ادھر ہی چلو، صحیح ہے، مال غنیمت ادھر ہی ملے گا، صحیح ہے، جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے عقیدے ہلنے لگے، متضلل ہونے لگے، کہنے ہو نہ ہو یہی لوگ حق پر ہیں۔ اور کریں لوگ اپنا دین بدلنے لگے اور یہود کی طرف مائل ہونے لگے۔ اب جب یہ خبر بادشاہ کو دی گئی، معتبد عباسی کو دی گئی کہ لوگ اسلام اب چھوڑ رہے ہیں، اب یہود ہوئے جا رہے ہیں، تو جب سب یہودی ہو جائیں گے تو یہ حکومت کس پر کریں گے؟ یہ حکومت تو اسلام کے نام ہی پر کر رہے ہیں، دین کے نام ہی پر حکومت کر رہے ہیں، اب حکومت اس کے اوپر کریں گے۔ لہٰذا یہ اب کیا کیا جائے؟ اب کیا لوگوں کو میسج تو یہ غلط چلا گیا، انہوں نے آ کے پانی برسا دیا ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ اگر اس وقت اس مشکل کو کوئی حل کر سکتا ہے تو مشکل کشا کا بیٹا امام حسن عسکری۔ درود بھیجے محمد وال۔ جیسے یہ لوگ گرفتار ہوتے تھے مشکل میں، یہ تینوں جیسے ہی گرفتار ہوتے، علی سے پوچھ لو چل کر، علی سے پوچھ لو چل کر۔ اسی لیے ان کو کہنا پڑا 70 بار علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ کیا جملہ کہا؟ لولا علی لہلکا، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اس سے اندازہ لگا لیے ان کے بڑے بڑے اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے، تو اگر آج امام زمانہ رہتے ہو تو پوری دنیا ہلاک ہو جاتی۔ درود بھیجے محمد وال۔ کہا اگر اس وقت کوئی مشکل کشائی کر سکتا ہے تو جو جس کو قید خانے میں ڈال دیا ہے اس کے پاس چلو۔ بادشاہ، وزیر، ارکان حکومت سب چلے، کہاں آئے؟ قید خانے میں جس میں قید کیا تھا۔ اتنا خطرناک قید خانہ کہ جہاں یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ دن کب ہے اور رات کب ہے، سختی کے ساتھ، جہاں پانی کی بھی قلت، اور کر رہے ہیں تمام چیزوں کی قلت، اور اوپر سے حکم تھا جتنا ظلم کر سکتے ہو ظلم کرنا ہے۔ یہ سب کے سب آئے کہ ابن رسول اللہ، آپ کے نانا کا دین خطرے میں ہے، اگر آپ چل کے مشکل کو حل نہیں کریں گے تو لوگ جو ہیں یہود ہوئے جا رہے ہیں، لوگ پلٹے جا رہے ہیں، اپنے دین سے مرتد ہوئے جا رہے ہیں۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ مسئلہ ہے، ان کے علماء آئے ہیں اور وہ پانی برسا رہے ہیں، سوکھا پڑا ہوا تھا۔
بھائی امام نے کہا ہے دین کی بات ہے، جس طرح سے مولا نے مدد کی سب کی، صحیح ہے دین کے خاطر، بس وہ بھی کہا چلو ساتھ چلے، سب آئے، وقت معین ہوا اسی میدان کے اندر۔ امام نے کہا اب ان سے کہو کہ یہ پانی برسائیں، سنیے، کہا پانی برسائیں۔ اب یہ لوگ آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد انہی نے جیسے ہی ہاتھ بلند کیے ان کے علماء نے، مولا نے کہا جاؤ ان کی انگلیوں کے درمیان ایک ہڈی چھپی ہوئی ہے، جیسے نخل کی پرچی نہیں کے لوگ چھپاتے تھے، دیکھا ہے انگلی کے اندر ایسے یہ لیے ہوئے، جیسے ہی ہاتھ بلند کیے امام نے کہا جاؤ اور وہ انگلیوں کے درمیان جو ہڈی چھپائے ہوئے ہیں جا کر اس کو نکال لاؤ، اور کر رہے ہیں، بس جیسے حکم دینا تھا ایک آدمی آگے گیا، انگلیوں سے ان کے عالم کے بیچ سے ہڈی کو نکال کے لے آیا، امام نے اس کو رومال میں لیا اور لینے کے بعد کہا اس کو دفن کر دیا جائے، اس کو دفن کرا دیا۔ اب کہا دعا کرو، اب دعا کرو، جو بادل آئے ہوئے بھی تھی وہ واپس ہونا شروع ہو گیا، بالکل صاف، مطلع بالکل صاف ہو گیا عزیزان گرامی، بالکل دن ہو گیا، سورج نکل آیا۔ اب یہ دعا کرنے سے قاصر ہو گئے، اب کوئی پانی وانی کچھ نہیں برس رہا ہے، بس جب یہ تھک گئے تو امام آئے، آنے کے بعد امام نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ ابر کا ٹکڑا جو آ رہا ہے فلسطین میں برسے گا جا کر، یہ ابر کا ٹکڑا آ رہا ہے مدینے میں برسے گا، یہ ابر کا ٹکڑا فلاں جگہ پر برسے گا، یہ ابر کا ٹکڑا یہاں جا کے برسے گا، اب تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، کیونکہ یہ جو ابر کا ٹکڑا آ رہا ہے وہ یہی برسے گا۔ تم ہڈی کے ذریعے سے دعا کرتے تھے، پانی برساتے تھے، یہاں امام نے اشارہ کیا، بادلوں کو بادل آ گئے۔ درود بھیجے محمد وآل، ایک اس سے بہتر انداز میں درود بھیجے محمد وآل۔ آپ نے اندازہ لگایا، خوب پانی برسا، خوب پانی برسا عزیزان گرامی، یہ ہیں آپ کے 11ویں امام، اندازہ لگائیے۔ اب لوگ جو دشمن بھی تھے، آگے وہ لوگ جو دشمن بھی تھے، اب وہ بھی امام کے معتقد ہونا شروع ہو گئے، اور دائرہ بڑی وسیع ہو گیا، کیونکہ قید خانے میں رکھے ہوئے تھے۔ اب یہ فضیلت میدان میں ہوئی آشکار، تو جو اور لوگ تھے، ہزاروں لاکھوں لوگ تھے، وہ امام کے معتقد ہو گئے، اور کہہ رہے ایمان لے آئے، شیعت کی طرف مائل ہونے لگے، امام کی خدمت میں جانے لگے، امام سے محبت بڑھنے لگی۔ اب ان کو اور زیادہ پیدا ہو گئی الجھن، ارے یہ تو اور دائرہ بڑا ہو گیا، انہی نے تو اتنا پانی برسا دیا، اتنا پانی برسا دیا 11ویں امام نے کہ جل و تھل ایک کر دیا، اب کیا کیا جائے؟ اور کہہ رہے اب کیا کیا جائے؟ کہا کہ ایک راستہ رہ گیا ان کو ختم کرنے کا، جو میرے محل کے پیچھے وحشی جانوروں کا باغ ہے، باغ وحش کہلاتا تھا، اس میں ان کو ڈال دیا جائے، بس جیسے اس میں ڈالا جائے گا وہ چیر پھاڑ کے سب ختم کر دیں گے، اور ہمارا مقصد بھی حل ہو جائے گا، اور ان کا دعویٰ بھی ختم ہو جائے گا کہ ہم جس ہر چرند پر حکومت رکھتے ہیں، پرند پر حکومت رکھتے ہیں، آسمانوں پر حکومت رکھتے ہیں، جناتوں پر حکومت رکھتے ہیں، یہ بھی بات واضح ہو جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے، طے کیا، طے کرنے کے بعد کہا کہ ان کو تہ خانے کے نیچے سے جو راستہ پیچھے کھلتا ہے اس باغ کی طرف ادھر لے جاؤ، اور وہاں سے ان کو داخل کر دو ادھر۔ اور یہ بادشاہ، وزیر، ارکان حکومت سب کے سب چھت پہ گئے ادھر دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اب تھوڑی دیر میں کیا ہوگا۔ سب مجمع وہاں اوپر لگائے ہوئے سب چڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں جلدی جلدی کہ جاؤ دیکھیں ادھر کیا ہوتا ہے، اب تو کام تمام ہو جائے گا، کیونکہ 11 شیر ایسے تھے خطرناک اس کے اندر کہ جو کتنوں کو کھا گئے تھے، لقمہ اجل بنا گئے تھے۔ غور کر رہے ہیں، ادھر سے امام کو بھیجا گیا نیچے کی طرف، ادھر یہ سب کے سب چھت کے اوپر، امام وہ جو زینہ چھوٹا سا گیا تھا نیچے، امام اتر رہے ہیں، دھیرے دھیرے نیچے اتر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، اور یہ سب اوپر جمع ہیں اس منظر کو دیکھنے کے لیے۔ جیسے ہی امام نیچے اتر رہے ہیں، ادھر جتنے درندے ہیں وہ دوڑ کے قریب آ رہے ہیں، یہ خوش ہو رہے ہیں دل کے اندر، لو میری تو مراد آ گئی، صحیح ہے، میری تو مراد آ گئی۔ جیسے وہاں جادوگر خوش ہو گئے تھے کہ جو میں نے رسیاں پھینکی ہیں موسیٰ کو اور کھا جائیں گی اور ڈس جائیں گی، یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کیسے معجز نما ہے، پروردگار عالم نے ان کو کیا اختیارات دیے۔ جیسے ہی امام نیچے اترے اور ادھر جنگل کی طرف بڑھے، جتنے وحشی جانور تھے امام کے چاروں طرف طواف کرنے لگے، اور جتنے وحشی جانور تھے وہ امام کے پاؤں کے بوسے لینے لگے۔ درود بھیجے محمد وآل۔ آپ نے اندازہ لگایا، یہ ہیں آپ کے 11ویں امام عزیزان گرامی، جن کے بے شمار معجزات، جس کے اندر
آپ کی خدمت میں ایک حدیث جو روز بیان ہو رہی تھی اس کی طرف سے اشارہ کرنا ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا مومن کی 5 علامتیں، اور فرما رہے ہیں مومن کی 5 علامتیں۔ پہلی علامت بتائی 51 رکعت نماز، صحیح ہے، 17 واجب 34 مستحب۔ دوسری علامت بتائی زیارت ارمعین۔ تیسری علامت بتائی کہ وہ خاک کے اوپر سجدہ کرتا ہوگا۔ چوتھی علامت بتائی کہ جب نماز پڑھتا ہوگا فرادہ تو بسم اللہ کو بلند آواز سے کہے گا۔ 5ویں علامت بتائی کہ وہ ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ امام تھے اور جن کے فضائل دنیا کے سامنے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ کہاں بنی امیہ بھی قبول کر سکتے تھے، نہ بنی عباسیہ قبول کر سکتے تھے۔ آخری حربہ کیا استعمال کیا گیا کہ ان کو زہر دے دیا جائے۔ آپ سوچئے ہمارے اور آپ کے 11ویں امام، زہر کا انتظام کیا گیا۔ اور کیجئے، اور یہاں کے اندر عسکرین، اور وہاں کے اوپر آپ نے اپنے ایک چاہنے والے سے کہا، اپنے صحابی سے کہا، جب تم لوٹ کر آؤ گے، جب تم لوٹ کر آ رہے ہوگے تو آنے کے بعد سامرا میں کوہرام مچا ہوا ہوگا۔ عزیزان گرامی، آج 11ویں امام کی شہادت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عزا کا آخری دن بھی ہے۔ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور پھر یہ غم ہے، جو چل بسے تو اپنا سلام آخر ہے، جو سال آئندہ انشاءاللہ تعالی زندہ رہے گا پھر عزا خانہ سجے گا۔ جب آپ نے محرم کا چاند دیکھا تھا، سچ بتائیے گا آپ کے دلوں کے اندر کیا جیسے مولا ہمارے گھروں میں تشریف لے آئے ہیں، آقا حسین ہمارے گھروں میں تشریف، ارے جہاں حسین آ جائیں سیدہ نہ آئے، جہاں حسین نہ آ جائیں وہاں امام زمانہ نہیں آئیں گے۔ امام زمانہ ہمارے پرسے کو قبول کیجئے، آپ کے سر سے آپ کے بابا کا سایہ اٹھ گیا۔ امام زمانہ ہم پرسہ دیتے ہیں، آپ کے بابا کا، آپ کی بابا کی شہادت بڑی عظیم ہے۔ آپ اپنے بابا کا ماتم کرنے کے لیے بے چین ہوگے، لیکن آپ اپنے جد کا بھی ماتم کر رہے ہوگے کہ جسے کربلا کے میدان میں رلا رلا کے قتل کر دیا گیا، آپ ہی نے زیارت الہیہ میں پڑھا ہے، اے میرے جد مظلوم میں آپ پر گریہ کروں گا، اگر گریہ کرتے کرتے یہ آنسو خشک ہو گئے تو آپ پر خون کے آنسو بہاؤں گا۔ اے میرے جد مظلوم، کربلا کے میدان میں آپ کو رلا رلا کے قتل کر دیا گیا، آپ کی سرکار کو لوٹ لیا۔ عزیزان گرامی، آج کے متعلق 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام کی شہادت ہے۔ جب آپ کی عزیزان گرامی شہادت ہوئی، زہر کا اثر ہو گیا، اس کے بعد امام پانی مانگ رہے تھے، 11ویں امام پانی مانگ رہے تھے۔ زہر کا جو اثر ہوتا ہے پانی کی شدت بڑھتی ہے، تو بادشاہ نے کیا کیا تھا، کنیزوں کو چاروں طرف لگا دیا تھا کہ جب 11ویں امام پانی مانگے تو تم گانے کی آوازوں کو بلند کر دینا تاکہ ان کی آواز دب جائے اور ان کی آواز باہر نہ آنے پائے۔ جب امام پانی مانگتے تھے، یہ کنیزیں گانے کے ساتھ ساتھ اپنی آوازوں کو بلند کرتی تھی۔ میں کہوں گا آقا، آپ کو پانی کیسے مل جاتا؟ آپ کے جد مظلوم کو پانی نہ ملا۔ کربلا کے میدان میں حسین کو نیزوں کی اڑی کے نوک سے آپ کو ستایا جاتا تھا۔ جب پانی مانگتے تھے جواب دیا جاتا تھا کہ چرند و پرند تو پانی پیے گے، حسین آپ کو تڑپا تڑپا کے یہیں پر آپ کے بچوں کو تڑپا تڑپا کے ختم۔ عزیزان گرامی، الوداع کا دن آ گیا، چند گھنٹے رہ گئے ہیں، اب اس کے بعد بہار عزا ختم ہو جائے گی۔ پرچم اٹھا لیجئے، تابوت اٹھا لیجئے، ماتم کر لیجئے۔ اب راتوں کو یہ صدائیں نہیں آئے گی۔ ماتم کی آوازیں سن رہے تھے، رات کے کسی بھی حصے میں اٹھنے کے بعد ماتم کی صدائیں آتی تھی، اب یہ صدائیں دھیرے ختم ہو جائیں گی۔ اب رات کا سناٹا ہوگا، بھوک کا عالم ہوگا۔ جب عزا خانے کو دیکھیے گا ایسا لگے گا کلیجہ
منہ کو آتا جا رہا ہے، کیونکہ عزا خانہ معمول ہو جائے گا، عزا خانہ عزیزان گرامی ویران ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد یہ منزل آئے گی، اب اس کے بعد یہ منزل آئے گی کہ یہاں کے اوپر عزیزان گرامی زہر کا اثر ہو گیا، 11ویں امام کو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد کفن دیا گیا، کفن دینے کے بعد 11ویں امام کا جنازہ نہایت عزت و احترام سے اٹھایا گیا۔ تعزیہ اٹھانے کے بعد آپ کے جنازے کو ایک سرکاری جگہ پر رکھا گیا، جہاں پر سرکاری امام نماز جنازہ پڑھاتا تھا۔ جیسے ہی جنازہ رکھا، بس جو وہاں کا گورنمنٹ کا جو نماز پڑھانے والا تھا پیش امام آگے بڑھا نماز میت پڑھانے کے لیے۔ جیسے ہی آگے بڑھا، عزیزان گرامی غور کیجئے گا، چاہتا تھا نماز پڑھائیں، اس نے منہ سے کفن ہٹایا کہ پہچان لو یہ اپنی موت منے ہیں، نہ ان کو زہر دیا گیا ہے اور نہ کوئی ان کے اوپر غور کر رہے، اس نے وہاں کے اوپر ایسا کیا۔ پھر جیسے ہی نماز پڑھانا چاہتا تھا، جعفر طواب آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے کہ نماز ہم پڑھائیں۔ کہتے ہیں 4 سال کا بچہ نمودار ہوا، نمودار ہونے کے بعد اس نے چچا کی ابا کو کھینچ لیا، اے چچا جب بیٹا موجود ہے تو چچا نماز نہیں پڑھاتا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے امام زمانہ آپ کو کم از کم موقع تو ملا کہ اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھا دے۔ کربلا کے میدان میں چوتھے امام کو یہ موقع نہ دیا گیا، ارے چوتھے امام کو ادھر سے گزارا گیا کہ جہاں پر باپ کا لاشا پڑا ہوا تھا، چوتھے امام کی روح وسنسری سے پرواز کر رہی ہے۔ اب یہ کربلا کا قافلہ لٹا ہوا جب مدینے پہنچا، مدینے میں قیام مچ گیا، روضہ رسول کے اوپر قیامت آ گئی۔ بی بی آپ روضہ رسول پر پہنچی، شہزادی زینب نے کہے لالا نامحرموں کا اگر مجمع نہ ہوتا تو آپ کو دروں کے نشان دکھاتی۔ یہ کہہ کر کہتی ہے شہزادی زینب اے نانا ہر جانے والا کوئی نہ کوئی سوغات لے کر آتا ہے۔ یہ کہہ کے حسین کا کرتا نکالا جو تیروں سے چھدا ہوا تھا، قبر رسول پر بچھا دیا، قبر رسول ہلنے لگی۔ اے زینب اس کرتے کو ہٹا لو، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ ایک کرتے کو نہ دیکھ سکے، کرتے کو برداشت نہ کر سکے۔ کربلا میں زہرا کی آغوش میں حسین کے گلے پر خنجر تھا، ظالم کا خنجر چل رہا تھا، منادی ندا دے رہا تھا قد قتل الحسین بکربلا ولا ذبح الحسین بکربلا، اور ایک منادی ندا دے رہا تھا حسین قتل کر دیے گئے، حسین کا سر نوکے نیزہ پر۔ اے امام زمانہ تعزیت قبول ہو، غریبوں کی تعزیت قبول کیجئے گا، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کیجئے گا۔ علی اکبر کی تعزیت قبول کیجئے، اپنے بابا کی تعزیت قبول کیجئے، قاسم کی تعزیت قبول کیجئے، اونو محمد کی تعزیت قبول کیجئے، کربلا کے 72 کی تعزیت قبول کیجئے۔ اے امام زمانہ آپ کے بابا کا جنازہ ہے، شیعوں کے درمیان اٹھ رہا ہے، شیعوں میں کورام مچا ہے، عورتیں واہ مصیبتہ واہ امام حسن عسکری کے نعرے بلند کر رہی ہیں۔ ماتم حسین عسکری واہ واہ ہائے ابا ہائے ابا ہائے ابا ہائے ابا ہائے ابا ہائے ابا آپ لوگ آگے آ جائیے، آگے۔ ہائے حسن عسکری واہ ویلا بسوائل، ہائے حسن عسکری، ہائے حسن عسکری، آواز دیجئے آپ لوگ، ہائے حسن عسکری، لکھ چلو بیٹے، ہائے حسن عسکری، ہائے حسن عسکری، ہائے حسن عسکری،
ہائے حسن عسکری 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 شهید